والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القول البدی میں ہے حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ لباس زیب تن کیے موتیوں والا تاج سر پر سجائے شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. شیخ عبد الشافی علیہ رحمت اللہ باری اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں ایک بار میں شہر بصرہ میں ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا. دوپہر کے وقت یکا یک ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا. میرے رفیق یعنی ساتھی کو اس نے شہید کر ڈالا. ہمارا مال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا. میں نے جوں توں ہاتھ کھولے اور چل پڑا مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی. ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا. کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا. میں شدت پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، لہٰذا خیمے کے دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی العاطش العاطش، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس. اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا. میری پکار سن کر بجائے پانی کے ننگی تلوار لیے وہ باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے. اس کی بیوی آڑے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا. میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے والا ہی تھا کہ یکاچک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دہاڑتا ہوا برآمد ہوا. شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو دور جا گرا. شیر نے جھٹ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا. میں اسی غیبی امداد پر خدا عز و جل کا شکر بجا لایا. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. بے شک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے. حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ باری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت کی. ترجمہ کنز الایمان. اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری ہے.
دہشت گردوں، لٹیروں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں کو بیان کردہ حقائق سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں بھی قہر کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التعریفات میں ظلم کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ جس خوفناک ڈاکو کا ابھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا وہ لوٹ مار کی خاطر قتل ناحق بھی کرتا تھا، دنیا ہی میں اس نے ظلم کا انجام دیکھ لیا، نہ جانے اب اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ نیز قیامت کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور مجموعہ حدیث ترمذی میں حضرات سیدنا ابو سعید خدری و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان اور زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں، اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندے کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں، ڈکیتیوں کرنے والوں، چٹھیاں بیچ کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ آج جو مال حرام بآسانی گلے سے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے وہ بروز قیامت کے سخت مصیبت میں نہ ڈال دے۔ سنو حضرت سیدنا فقی ابو لئیس سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بڑی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط میں گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا ایک مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم اور سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اے نمازیوں، اے روزہ دار، اے حاجیوں، اے پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، اے خیرات و حسنات میں حصہ لینے والوں،
اے نیک صورت نظر آنے والوں، مالدار ڈر جاؤ، لرز اٹھو، حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے گا، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، اریاتین چیزیں لے کر قصداً واپس نہ لٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساریاں نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبر نشان ہے، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لا محالہ یعنی ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والے حضرات حقوق العباد کے بظاہر معمولی نظر آنے والے معمولات میں بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باغ کے اندر نہر میں سیب دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا مگر پھر پریشان ہو گئے، یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ چنانچہ تلاشتے ہوئے باغ تک پہنچے، باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی، ان سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے معذرت طلب فرمائی۔ اس نے عرض کی، یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، میں اپنا حق معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجاز نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا، لہٰذا سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا اور معاف کروا کر ہی دم لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حقائق میں بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں، سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شرعانی قدس سورۃ النورانی میں نقل کرتے ہیں، مشہور تابع بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے۔ میری ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔